يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائیوں کے یادداشت میں ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارا ظاہر جسمانی جسم اور ہمارا باطن روحانی دل قلب، اس کے متعلق چند باتیں ہم نے کی تھی کہ ظاہر کے علاج معالجہ اور سنوارنے کے لیے، جسم کو سنوارنے کے لیے بڑے بڑے اہتمام ہو رہے ہیں، لیکن روح کو، قلب کو تازہ رکھنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، پاکیزگی، طہارت، تقویٰ دینے کے لیے ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ دینے کی۔ اس حوالہ سے چند ایک باتیں مزید آج کے درس میں ضروری سمجھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارے مضمون میں مزید برکت پیدا ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ بڑی مشہور سورت ہے 16ویں پارے کے اندر، اور سورہ البقرہ اس کی بڑی مشہور آیت ہے۔ سورہ البقرہ کی میں پہلے آیت سنانے لگا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واضح مضمون، فَاذْكُرُوا، تم سب ذکر کرو، نی میرا۔ محدثین، ائمہ، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا جملہ ہے اسی کا مفہوم ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے، اگر کسی بندے کا ذکر کسی بڑے لوگوں کی محفل میں ہونا شروع ہو جائے نا تو وہ خوشی سے پھول جاتا ہے، کہندے یار کدے کون ہو جناب، کہندے میں یہ ہوں، تے اچھا ماشاء اللہ جی۔ اس کا تعلق نکلا آگے سے کسی بڑے سیاسی پارٹی والے بندے کے ساتھ، کہندا اندے نال کدے میرا بھی ذکر کرنا، میرا نام لینا ذرا اتنے، ہن پتہ چلے گا میں کون ہاں۔ اچھا لو تسی گل تے کرنا اتنے، میرا نام تو ایک بار لینا۔ یہ انداز عام ہم نے دیکھا ہے، اس طرح سے بات چیت ہوتی ہے۔ پھر کی ہوئے گا جناب، تسی نام لے کے چک تے کرنا، دیکھنا تو صحیح جی، مطلب کہ میری وہاں بڑی جان پہچان ہے، میرا تعلق ہے، میں بڑا وہاں کے ساتھ ان کے قریب ہوں، اور وہ میرے اور میرا سارا معاملہ ہے جناب۔ یہ ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے تعلق وڈیا نال ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، اوپر تک ہماری پہنچ ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیے ہمیں کتنا بڑا نسخہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ پاک تو بڑا کوئی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ پاک کی محفل سے بڑی کوئی محفل ہے کوئی نہیں، بڑے سے بڑے دنیا والے سب نیچے، اللہ اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر شے سے بڑی طاقت، بڑی شان اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کے چرچے اور اس کی باتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑا کوئی بندہ ہوگا؟ ادھر چھپ کر ذکر کر رہا ہے، اللہ پاک کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، اور ادھر اس بندے کے چرچے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہونا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ پاک کی یاد کے لیے میں نے پچھلے جمعہ میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کی یاد کے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے۔ جس وقت بندہ زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر لین دین کرتے ہوئے اللہ پاک کو یاد رکھے، میرا اللہ پاک کیا چاہتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔
سورہ طٰہٰ کی میں نے ابھی پہلے شروع میں بات کی، آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، نماز بھی میرا ذکر ہے، نماز بھی اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ابھی رمضان شریف گزرا، رمضان میں روزے رکھے تو روزے رکھ کر جو ہم کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مطلب اللہ پاک کا ذکر، یہ لفظ ذکر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند جملے اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے تو یہ ذکر ہوگا۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ پاک کو بندہ اپنی زندگی کے اندر یاد کر لے، برائی سے بچ جائے، نیکی کی طرف چل نکلے، وہ سمجھ لے کہ میں اللہ پاک کی یاد کے اندر وقت گزار رہا ہوں۔ جو بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ۔ آپ بھائیوں نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوا ہوگا بخاری شریف کا، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ تین افراد کا واقعہ، وہ تین بندے جو پہلی قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل، غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ آیا بھائیوں کے ذہن میں؟ غار کے اندر پھنس گئے تھے، وہ جا رہے تھے، طوفان آیا، آندھی، خطرناک قسم کا طوفان تھا، بارش بھی اس کے اندر اور ہوائیں بھی، اور خطرناک قسم کی ہوائیں۔ جب پہاڑی ایریے کے اندر ہو، پہاڑوں کے علاقے میں، تو جب وہاں اس طرح کی آندھیاں، بارشیں، طوفان اور ہوائیں چلتی ہیں تو بڑی بڑی چٹانیں پتھر کی صورت میں وہ اوپر سے لڑک جاتی ہیں، نکلتی ہیں۔ بارش آ گئی، یہ تینوں بھائی جا کے چھپ گئے غار کے اندر، غار میں چھپے ہوئے۔ اسی طوفان کے اندر ایک اوپر سے کوئی ہلتی جلتی بڑی چٹان نیچے لڑکتی ہوئی آئی، غار کے منہ پر آ گئی، غار میں بند۔ اب وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اپنی طاقت، اپنی قوت سے تو اس کو ہٹا ہی نہیں سکتے، تو سمجھے کہ زندہ قبر بن گئی زندہ لوگوں کی۔ کتنے دن بعد زندہ رہ لیتے، کھاتے پیتے جو کچھ زیادہ راہ سامان تھا ختم ہو جانا تھا ان لوگوں نے، پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ تین تھے اور گئے کدھر۔ لیکن وہ تینوں اندر اس وقت کیا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے لگے، پھنس گئے۔ ظاہری سہارا کوئی نہیں، کوئی ظاہری سہارا نہیں۔ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، یار بتاؤ تو صحیح ہم کریں کیا؟ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اپنے اپنے وہ عمل یاد کرو، وہ عمل، وہ فعل، وہ کام یاد کرو جو صرف اور صرف تم لوگوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے لیے جو کیے، بس وہ کام یاد کرو اور پھر دعا مانگو، ان کاموں کا وسیلہ بیچ میں لے کر آؤ، ان افعال کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ ان میں سے ایک بندے نے کیا دعا مانگی؟ اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف، میرے ماں باپ، میں بکریاں چرانے والا چرواہا، صبح جاتا شام کو واپس آتا، اور میری یہ عادت تھی کہ جب واپس آ کر دودھ نکالتا بکریوں کا، حالانکہ میرے بچے بھی بھوک میں ہوتے تھے، بچوں کو دینے سے پہلے میں یہ دودھ کی خدمت پہلے اپنے ماں باپ کے ہاں پیش کیا کرتا تھا، اور تو جانتا ہے ایک دن میں واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے دودھ نکالا، بچوں کو بھی ضرورت تھی، وہ میرے پاؤں کے ساتھ لگ کر بلک رہے تھے، رو رہے تھے، میرے ماں باپ سو گئے، میں نے نیت کر لی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو دوں گا، بعد میں تمہیں پلاؤں گا، حالانکہ بچے روتے رہے۔ جب میری ماں کی، میرے باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ ان کو دیا، ان کو اٹھایا بھی نہیں، جگایا بھی نہیں، آرام کر رہے ہیں والدین، کوئی بات نہیں، تو کروٹ چینج کریں گے، وہ خود ہوش میں آئیں گے، دیکھیں گے اوپر میں کھڑا ہوں۔ والدین اٹھ گئے، ان کو پہلے دودھ پلایا، ماں باپ نے دعا دی، بچوں کو دودھ بعد میں دیا، یا بچے بھی بلکہ سو گئے، روایت میں بچے بھی سو گئے، رو رو کر سو گئے، لیکن وہ پھر بھی انتظار کرتا رہا۔ دعا میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، اگر تیرے علم میں یقینی بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل ماں باپ کی خدمت والا یہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو مہربانی کر کے یہ جو چٹان ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا دے تاکہ ہمیں بیر کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے۔ اس نے جیسی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ویسی دعا قبول کی، اور چٹان اپنے جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی، ہوا تیز چلی، کوئی آندھی تیز چلی، زمین کی حرکت سے چٹان آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو بندہ عمل کرتا ہے، اس بندے کی دعا اور اس کے عمل کے اندر دیکھیے کتنی پاور رکھی ہے اللہ پاک نے۔ دوسرے بندے نے کیا دعا مانگی؟ اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے میں پیسے والا آدمی ہوں،
ایک بندہ آیا تھا میرے ہاں مزدوری کرنے کے لیے، وہ مزدوری کرنے کے لیے آیا، شام کو مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا، جو طے ہوئی تھی رقم، وہ درم 2 درم 3 درم وہ لیے بغیر ہی چلا گیا۔ اس کے وہ جو پیسے تھے میں نے ان پیسوں کا آگے کاروبار شروع کر دیا، اس کا جانور خریدا، اس کی فصلیں لگائیں، اس کے مزید جانور بنتے گئے، اتنے کا حساب علیحدہ رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بڑی دیر کے بعد وہ بندہ پھر واپس آ گیا، بڑے دنوں کے بعد آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تیرے پاس مزدوری کی تھی، وہ میرے چند درم تھے، مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے پیسے دے دو۔ جب وہ بندہ آیا، اب جو بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے دعا کے اندر کہ اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے، جب وہ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ تیرے انہیں چند روپوں سے، چند درموں سے میں نے یہ سارا کاروبار کیا ہے، مزدور میں نے لگائے، جو بھی کیا اسی کے اندر سے خرچہ ہوتا ہوا رہا، یہ سارے جانور اور یہ سارا مال تیرا ہے، تیری اسی رقم کا بدلہ برکت ہے، یہ سارے کا سارا تو لے اور جا چلا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، مذاق نہ کرو میرے ساتھ، بس میرے تو وہ ایک دن کی مزدوری تھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سارا وہی ہے، تیرا ہی ہے، جا لے جا۔ اور وہ پھر لے کے چلا گیا۔ اب بندہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اے باری تعالیٰ، اے اللہ پاک کی وحدہ لا شریک ذات، اگر تیرے یقینی علم میں ہے کہ میں نے یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ذرا اور ہٹا دے پیچھے۔ ادھر غار کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر اللہ پاک ان کی دعاؤں کا اثر سامنے دکھا رہا ہے، چٹان اور ہٹ گئی۔ جو اللہ پاک کی یاد میں بندہ عمل کرتا ہے، اس کی دعا کے اندر، الفاظ کے اندر، عمل کے اندر اتنی قوت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے کہ بندہ دعا مانگے تو پتھر اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقاموں والے، وہ تو سبحان اللہ، یہ تو اپنے ایک ایک عمل کی بات کر رہے ہیں صرف، اور سنا کون رہے ہیں؟ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امت کے اولیاء کا واقعہ ہے یہ نیک بندے تھے، ان کا واقعہ سنا رہے ہیں، نبیوں کے امام، ولیوں کا واقعہ سنا رہے ہیں، نبیوں کے امام سلطان الانبیاء ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے بندے نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ میں ایک بار گناہ کے اندر مبتلا ہونے لگا تھا، کوئی رشتہ دار خاتون تھی جس کو حاجت پڑ گئی اپنے ضروریات کی، ماری تھی، غریب تھی، وہ آ گئی اپنی حاجت لے کر، میں نے اس کو کہا تیری مدد کروں گا لیکن اگر تو میری خواہش پوری کرے گی تو۔ وہ رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہے، اس نے کہا پاک دامن خاتون ہوں، برائی کا ارادہ نہ کر میرے ساتھ، مجبور ہو۔ وہ چلی گئی، پھر آ گئی مجبوری کے عالم میں، آ گئی، کہتی میں انتہائی تنگ دست ہوں، ایسی مجبوری کہ اپنی عزت کو سامنے رکھ بیٹھے، اور ایسی کیفیت کے اندر میرے اوپر شیطان حاوی تھا، ہر لحاظ سے شیطان مجھے مجبور کر رہا ہے، مجھے دعوت دے رہا ہے برائی پر۔ وہ بندہ کہتا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اے باری تعالیٰ میں نے اس کو جب پیسے دینے کی غرض کے لیے اس کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے آخری یہ جملہ بولا تھا کہ اے بندہ خدا، کوئی نہ دیکھے، اتنا تو کم از کم خوف کر لیا کہ تجھے تیرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا، وہ عورت دیکھیے کتنی پاک عورت ہوگی، مجبور بھی وہ کتنی ہوگی، لیکن وہ پاک بھی کتنی کمال کی پاک ہوگی، جو مجبوری کے عالم میں آ کے تبلیغ کر رہی ہے، اللہ پاک کا خوف اس بندے کے دل میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ڈال رہی ہے۔ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اتنا تو خوف کر لے۔ تو یہ بندہ دعا میں کہتا ہے، اے باری تعالیٰ جب اس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے میں اپنے برائی والے ارادے سے پیچھے ہٹ گیا، اور تیری رضا کے لیے میں نے اس کی حاجت بھی پوری کر دی تھی، اس کی مدد بھی کر دی، اس کو رقم بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، میں بھی برائی سے بچ گیا، اور تیرے علم میں ہے کہ یہ سارا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے اور میرا وہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں دعا مانگتا ہوں یہ ساری چٹان ہمارے غار کے منہ کے اوپر سے ہٹا دے۔ ہوا کا جھونکا آیا، طوفان آیا، جو بھی ہوا، بارش تیز آئی، ساری کی ساری چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی، تینوں بھائی غار کے منہ سے باہر آ گئے۔ 100 200 300 400 سال بعد آ کے یہ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ ہے۔ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر
ان کے وہ اعمال جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیے گئے تھے، ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بٹھا کر صحابہ کو تبلیغ فرما رہے تھے. یاد دیکھو تو صحیح، جب وہ نیت خالص کر کے ایسے عمل کریں، ان کی دعائیں ایسے رنگ لے کر آئیں. اگر وہ نیت خالص ہو، اللہ کی یاد ہو ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہو، دل تقوی سے لبریز ہو، دل مطمئن ہو، تزکیہ والے، برائی سے محفوظ ہونا شروع ہو جائے، تو سوچئے پھر ہمارے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں کیسے کیسے نازل ہوگی. اس امت سے یہ والی امت زیادہ شان والی ہے. یہ امت مطلق امت کی بات ہو رہی ہے، اور اس امت کے اولیاء سے اس امت کے اولیاء زیادہ شانوں والے ہیں. جیسے سارے نبیوں سے زیادہ شانوں والے ہمارے نبی پاک، جیسے ساری کتابوں سے زیادہ شان والی ہماری کتاب قرآن عظیم، ایسے ہی ساری امتوں سے اعلیٰ ہماری یہ امت ہے، سارے اولیاء سے اعلیٰ ہماری اس امت کے اولیاء کرام. جو بندہ اپنے دل کا تزکیہ کر جائے تو دیکھیے، میں نے بات شروع کی تھی، اس بندے کا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوتا ہے. جو اللہ پاک کا ذکر کرے، اللہ پاک کی یاد میں رہے، اس کا ذکر اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور یہ واقعہ جو میں نے ابھی سنایا ہے کہ جو اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ پاک کی یاد میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اچھائیوں کی طرف راغب کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عام بندوں کا ذکر نبیوں کے محفل کے اندر بھی شروع کروا دیتا ہے. تو بندہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس کا ذکر امام الانبیاء نبیوں کی محفل کے اندر ہو رہا ہو. سبحان اللہ. مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں اکیلا ہی اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ سارے بندوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے تو فرمایا میں بھی محفل کے اندر اس بندے کو یاد کرتا ہوں. تو یہ نسخہ ہے ہمارے لیے میرے پیارے بھائیو. ہم اپنے دل کو روحانیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوشش کریں. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان ہوا ہے، اس میں یہ بالکل واضح طور پر 5 یا 6 جگہ پر قرآن عظیم میں یہ آیت موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان ہوئی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. آقا پاک کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دلوں کو پاک اور صاف فرمائیے. دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کروں، اگر میں موجودہ وقت کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کر لوں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہماری توجہ اس طرف بن جائے گی. آج دور کے اندر ہم دیکھیں اپنے آس پاس، یہ جو میں نے ابھی حدیث پاک سنائی اس میں سے تیسرے بندے کو مد نظر رکھ کے، مجبور لوگوں کا آج کل بڑے ایسے لوگ ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کئی قرضے کے اندر پھنسا دیتے ہیں، سود کے اندر پھنسا دیتے ہیں، اور کئی ایسی بھی مائیں بہنیں بچیاں ہیں جن کی عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں مہنگائی کے بہانے بنا کر ان کو پریشان کیا جاتا. بس میں اتنا ہی بولوں گا، زیادہ نہیں بولتا میں اس پر. اخبار، ٹی وی، دیگر چینل وہ سارے ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے برائی کرنے والے لوگوں کے اندر ہم جو دیندار لوگ ہیں خاص طور پر ہم کوشش کر کے جس کو مجبور دیکھیں اس کی ہیلپ کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کی مدد کی نیت سے یہ چلتا پھرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک پیکج ہے. ہم دوسرے مجبور بندے کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، ہمارے کام بگڑے سنور جائیں گے. نیت درست رکھ کے یہ کام سر انجام ہمیں دینا چاہیے. یہ بھی دلوں کو پاک کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے.